انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں قربی سماعت فرمانے والی میری باپردہ باعزت باوقار اسلامی ماہوں اور بہنوں، مائے ذکالہ کا غالباً آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ اور مقدس مہینوں میں شمار ہوتا ہے، مہینہ جن مہینوں میں لاکھوں مسلمان پوری دنیا سے اپنا سفر حج شروع فرماتے ہیں، وہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کو کئی ساری سعادتیں حاصل ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی ہی پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور پھر اس دوست کے ساتھ بھی جو نسبت قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے دوستوں میں شمار کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا ذکر کرنا، اللہ والوں کا ذکر سننا، اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے کہ اللہ والا ہوتا ہے وہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جو اللہ کے قریب ہوتا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اب جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، جب بندہ اس کو پسند کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرما لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا اور پھر ان انبیاء میں سے بھی بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اور انہی میں سے ایک نام جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے، خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 12 مرتبہ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا، ان کے خصوصیات کو ذکر فرمایا، ان کے واقعات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو آج ہم بھی ان کا ذکر خیر کریں گے کیونکہ نبی میں ہوتی خیر ہے، شر ہوتا ہی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہوتی ہے اور آج ہم بھی ان کا ذکر خیر ہی کریں گے اور یہ ہم کامل یقین رکھتے ہیں کہ ان کی شان میں ایک ایک لفظ بولا جانے والا اور ایک ایک لفظ سنا جانے والا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسی گلا کر لو جو پہلے ہو گئے نا پھر اسی میں بیٹھا ضرور کر رہا تسی بول لو جو تسی کر لو تو پھر میں بول رہا نہیں، میں بیٹھا چپ کر کے تسی کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام میں ہے جن کی ساری زندگی مشکلات سے دوچار ہے۔ اللہ کے قریب ہوتا ہوئی ہے جو بڑے بڑے امتحانات سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے کئی اوصاف قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں۔
بہت بڑی آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، بچپن سے لے کر عمر کے آخری حد تک آزمائشوں میں رہے ہیں، اور ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں کہ ان اول الناس، کہ لوگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو ان کی اتباع کرتا ہے، جو ان کی اتباع کرے اور ایمان لائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی اتباع بھی کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، پھر ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ جو ہوگا وہ ولی اور مددگار ہوگا۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ دوست بھی ہے، ولی بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ پھر کسی بھی میدان میں وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں پائیں گے، تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ جب ان کو کوئی نہیں ہوگا تب اللہ تعالیٰ ہوگا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس میدان میں کوئی نہیں ہوتا تھا تب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اب کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے تو وہ عمل کرنے سے اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ جب بندہ انبیاء کی اتباع کر کے عمل کرتا ہے وہ انبیاء کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ نبی کے قریب ہوتا ہے، جو کہ نبی رب کے قریب ہوتا ہے، پھر بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب۔ ایک آیت کے ایک ٹکڑے میں ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے 3 اوصاف کو بیان فرمایا کہ میرا ابراہیم حلم والا بھی ہے، آہوازاری کرنے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا بھی ہے۔ اب حلم کیا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جب بندہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے پھر وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ اور جب بندہ صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے تو اللہ نے اعلان فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ماں کی گود سے آزمائشیں شروع ہوئی، بڑھاپے تک، آخری عمر تک آزمائشیں ہیں۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھا، چچا کے ساتھ ہیں جو بدبخت ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، اور پوجا کی یہاں تک وہ خود بت بناتا ہے۔ لیکن ابراہیم کا حلم دیکھیں، ایک طرف نبی ہے اور جس کے گھر میں ہے وہ بت پرست ہے، اور بتوں کو بناتا بھی ہے پھر بیچتا بھی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے سگا دادا کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ اے میرے پیارے چچا۔ اب قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے حضرت آزر، قرآن کہتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تھے چچا، لیکن ابراہیم علیہ السلام محبت سے ان کو باپ کہہ کر پکارتے تھے، اور جب دعوت دیتے تو کہتے اے میرے ابا جان، کیونکہ باپ کے بھائی تھے وہ محبت تھی، اب محبت سے دعوت دیتے کہ اے میرے ابا، آپ یہ جو بت بنا رہے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سنتے ہیں، تو آپ کی فریاد رسی نہیں کر سکتے تو ہمیں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ بارہا مرتبہ دعوت دی اور محبت سے دی، باپ کہہ کر پکارا ہے۔ اب ابراہیم کا جو علیہ السلام کے جو چچا تھے ہر بار سختی سے جواب دیتے، کہتے تو چاہتا ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں؟ اور کہا اے ابراہیم، اگر تو نے ہمیں ان کی دعوت دینے سے تو باز نہ آیا تو کہا میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا۔
ایسا سخت جملہ فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال السلام علیک، آپ پر سلام دے ہو. اب پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا بلکہ فرمایا قال السلام علیک، فرمایا آپ پر سلام دے ہو، میں تیرے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا کرتے رہے اللہ اس کو ہدایت دے دے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دینا کہ یہ اصلی بدبخت ہے، اس کی قسمت میں، اس کے نصیب میں ایمان اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے، تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا. وگرنہ دعا ہی کرتے رہے یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، لیکن اس بدبخت کے نصیب میں ہدایت تھی نہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے بدبخت ہی ہو گیا. اگرچہ وہ نبی کا چچا تھا کیونکہ ان کی اتباع نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا قریبی ہونا ہے، ان کا حقدار بننا ہے، پھر ان کی اتباع کرنا پڑے گی. اور یہ اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن 4 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں، چاروں کے چاروں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اور وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی سنتوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے. ہر نبی کی شریعت دوسرے نبی کے آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سنتوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے. قربانی کی سنت ہے، حج کی سنت ہے، صفائی مروہ کی سنت ہے جو کہ آپ کے گھرانے کی، آپ کی زوجہ محترمہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے. یہ داڑھی ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور بے شمار. اب اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر، اور جب سامنے سے گالیاں دی جا رہی ہے آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. آگے قرآن کہتا ہے کہ آپ آہوزاری کرنے والے تھے، اب اللہ کے خلیل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا خلیل ہے. اتنا روتے کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 میل تک آپ کے رونے کی آواز جایا کرتی تھی. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سر بسجود ہوتے، آہوزاری کرتے. اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا، جبرائیل امین کو بھیجتے. جبرائیل امین آ کر عرض کرتے کہ اے ابراہیم، کبھی کسی دوست نے بھی اپنے دوست کو دغا دیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے نہیں. تو پھر جبرائیل کہتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست کہا ہے، پھر آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہوں پھر مجھے رونا آتا ہے. یہ نبی کا حال ہے. اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ تو میرا خلیل ہے، وہ اس قدر آہوزاری کر رہے ہیں. پھر اللہ کو ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا فرشتہ بھیجنا پڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیب، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کر لینا، اس میں رتی برابر بھی کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، جیسے آیا من و عن اس کو قبول کر لینا. کہ تکلیف بھی آئی ہے تو اس لیے صبر کیا کہ اللہ کی طرف سے ہے، خوشی بھی آئی تو ایک حد تک ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. اور جب بندہ کسی ظالم کے ظلم پہ صبر کرتا ہے، جیسے ایک مثال ہے نا کہ اللہ کی لاٹھی کی آواز ہے، جب وہ برستی ہے تو اس کی آواز نہیں آتی، لیکن ظالم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. نمرود کا سامنا ہوا، بتوں کو توڑا. اور دیکھیں نا جب اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، حق کی دعوت دینی ہے، پھر دنیا کی تکلیف کو نہیں دیکھنا پڑے گا. وقت کے حکمران کے سامنے کھڑے ہو گئے، بتوں کو توڑ ڈالا، مناظرہ ہوا، آگ میں ڈال دیا گیا. جب آگ میں ڈالا جانے لگا آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اسرائیل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، جبرائیل آئے.
فرمایا ابراہیم آپ حکم کریں ہم 1 منٹ سے میرے ساتھ کو ختم کر دیں. فرشتے آئے, آپ نے ہر فرشتے کو یہ جواب دیا کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. جب میرا رب ہے پھر مجھے دنیا کے سارے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میرے رب کو مجھے یہ پسند ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں راضی ہوں. اگر میرا رب نہیں چاہے گا کہ میں نے آگ میں جلنا ہے تو وہ رب مجھے بچا لے گا. اگر رب کی رضا ہو تو پھر میں جل جاؤں گا, اگر رب کی رضا نہیں ہو پھر میں بچ جاؤں گا. آگ میں گئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. میں نے کہا جب بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے, پھر کسی میدان میں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا. جب میدان میں اور کوئی نہیں ہوتا پھر رب اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, لیکن اس قدر بھی ٹھنڈے نہیں ہونا کہ آپ کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے. سلامتی والی بن جا, سلامتی والی, نہ اتنا زیادہ ٹھنڈا ہونا کہ آپ کی ٹھنڈا کی وجہ سے میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے. اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے. اور نمرود ایک مچھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی برستی ہے تو اس کی آواز ایک مچھر, مچھر کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ہلاک کیا ایک مچھر کے ذریعے سے. دنیا کی ساری طاقتیں رب تعالیٰ کے سامنے آ کر ختم ہو جاتی ہیں. سب سے زیادہ طاقت والی ذات میرے رب کی ہے. جب انسان غرور اور گھمنڈ کرتا ہے اپنی طاقت پہ تو یہ تکبر یہ صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ ہے. یہ تکبر اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ جب کوئی تکبر کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. پھر انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا رب ہی میں ہوں, مجھ سے بڑا رب کوئی ہے ہی نہیں. جب ایک پانی کا غوطہ آیا تو کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ, کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. رب نے فرمایا اب نہیں, اب پانی سال سے گزر چکا ہے, اب پانی سال سے گزر چکا ہے. بڑا وقت میں نے تجھے دیا تھا لیکن تو باز نہیں آیا. اب تو رب کی پکڑ میں آ چکا ہے, اب قیامت تک وہ اسی عذاب میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی. نمرود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی. مناظرہ ہوا تب بھی, اب اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا, تب بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک ادب بھی ملا ہے. اب دیکھیں نا, سگا چچا ہے اور ادب کا کتنا مقام. وہ کہتے ہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا, کہتے ہیں اے میرے چچا پر سلامتی ہو, آپ پر سلامتی ہو. بڑی ادب ہے, چچا کا مقام ہے. جب چچا کا مقام یہ ہے تو والد کا مقام کتنا ہوگا, والد کا مقام کتنا ہوگا. پھر اللہ کی بات, اللہ نے اولاد نہیں عطا کی, اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہے. دنیا میں بندے کو جو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے ہوتی ہے. بندہ تھکا ہوا ہے, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں, مصیبتوں میں گھرا ہوا جب گھر آتا ہے, چھوٹے بچے مسکرا کر باپ کو ملتے ہیں, باپ کے سارے تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں, ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے کہ نہیں ہے. وہ بچوں کی محبت کی چیز ایسی ہے. 80 سال اللہ سے مانگتے رہے لیکن اللہ کا کتنا قرب ہے. نبی کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے, وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں اور 80 سال تک مانگتے رہے. اللہ نے بیٹا دیا, فرمایا ابراہیم دے تو میں نے دیا لیکن اپنے پاس نہیں رکھنا ہے. اب وہ سوال تو کر سکتے تھے, یا اللہ دیا جو ہے تو پھر دیا کیوں ہے جب رکھنا ہی اپنے پاس نہیں ہے. یا اللہ میں نے تو تب مانگا تھا میری نسل چلے, میرا سہارا بنے. یا اللہ دے دیا ہے, آخر میں وجہ تو بتا دی کہ کیوں میں نے جنگل میں چھوڑ دیا, یہ سوال نہیں کیا. یا اللہ تیرا حکم ہے میں راضی ہوں, نہیں اپنے پاس رکھوں گا, یا اللہ میں چھوڑ کے آ جاؤں گا. اور اللہ نے بیوی کو اتنا صبر دیا ہے کہ بیوی نے بھی پھر صبر کیا.
سب جب سوال کیا کہ اے ابراہیم اللہ کا حکم ہے ہمیں چھوڑ کے جا رہے، اپنے زبان نہیں ہلائے، سارے علاقہ اشارے سے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے. پھر آج کی جب اللہ کا حکم ہے پھر رب کی رضا پہ میں بھی راضی ہوں، رب کی رضا پہ میں راضی ہوں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو میری رضا پہ راضی ہے نا پھر میں نے تیرا نام ایسے زندہ کروں گا کہ قیامت تک میں نے تجھے زندہ کر دیا ہے. کیوں کہ تم میری رضا پہ راضی ہو گئے. اب ایک عورت کے لیے ایک جنگل بیابان میں رہنا بغیر کسی سہارے کے رہنا یہ مشکل بھی نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن اللہ پہ اتنا کامل یقین ہے کہ جہاں کھانے کے لیے سبزی نام کی چیز ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ پہ اتنا کامل یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں رہنا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے. کیونکہ وہ دنیا کے اسباب پر یقین نہیں تھا کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے سبب پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا. جب وہ سبب پیدا کرے گا تو وہ ایسا سبب پیدا کرے گا جو میری سوچ میں بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جب پانی کا نام و نشان نہیں تھا وہاں سے پانی پیدا فرمایا اور ایسا پانی اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے قیامت تک آنے والے لوگ اس کا ایک گھونٹ پینا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یہ اللہ کی رضا پہ جب بندہ راضی ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتے ہیں. لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، ہر حال میں راضی رہنا ہے، اور اللہ کی محبت میں دنیا چلی جائے تباہ و برباد ہو جائے، بیوی بچے مال دولت سب کچھ ختم ہو جائے. قرآن میں دو مثالیں ملتی ہیں. ایک حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہے اور بڑی عجیب و غریب مثال ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کیا ایک انسان اتنا کچھ برداشت کر سکتا ہے. اور ایک مثال ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ کیا بندہ کسی کی محبت میں اس حد تک جا سکتا ہے. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. میری اور آپ کی سوچ کو کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک ویسے لگتا ہے یہ حقیقت ہو نہیں سکتی. اب ایوب علیہ السلام ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. جیسے میں نے جو میں عرض کیا کہ بندے کو اولاد سے بڑھ کر کسی سے محبت ہوتی نہیں ہے. اولاد یہ آخری ہوتی ہے. اولاد کی تکلیف بندہ برداشت نہیں کر سکتا چاہے جو بھی ہو جائے. اب ایک بندے کو خبر ملے کہ آپ کے سارے 18 9 بیٹے 9 بیٹیاں ایک ساتھ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنی بڑی خبر ہے کہ 18 بیٹیاں اور بیٹے ایک دم حادثاتی موت وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ بیٹا کیسے صبر کرے گا، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اولاد کب تک نہیں برداشت ہو سکتا. لیکن ایوب علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا الحمدللہ، میں ساری تعریف اللہ کے لیے، میں رب کی رضا پہ راضی ہوں. اولاد اللہ نے دے دی، اللہ نے لے لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے. اب شیطان آیا نا وسوسہ ڈالنے کے لیے کہ تو اپنی نماز پڑھنے لگا ہوا ہے، تو اللہ اللہ کرنے لگا ہوا ہے، اور اسی اللہ نے آپ کے 18 بچوں کو اوپر چھت گرا کے ختم کر دیا ہے. تب پھر کیا ہوا؟ اللہ نے دیے تھے اللہ نے واپس لے لیے. اس میں شکوے والی کیا بات ہے؟ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. پھر ایک اللہ کا اتنا قریبی بندہ، اتنا قریبی کہ ایک نبی ہے، 18 بچوں پہ وہ صبر کی حد کر دی ہے. بیمار ہو گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، جسم سارا گل سڑ گیا. دیکھیں نا کتنا بڑا امتحان ہے. ایک روایت کے مطابق 80 سال اسی تکلیف میں مبتلا رہے. ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے. کہا یا اللہ صحت تو نے دے دی، تیرا شکر ادا کیا. یا اللہ بیماری تو نے دی، اگر تو اس حال میں مجھے رکھنے پر راضی ہے تو میں راضی ہوں. کبھی شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں، یا اللہ میں کس حال میں ہوں. نہیں شکوہ کیا، صبر کیا ہے. جب کہتے ہیں کہ ایک کیڑے نے دل پہ اثر کیا نا اور ایک کیڑے نے زبان پہ اثر کیا، تب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ایک زبان اور ایک دل ہے جو تیرا ذکر کرتا ہے. یا اللہ یہ متاثر ہو رہے
جب یہ متصر ہو کہ میں تیرا ذکر نہیں کر سکوں گا یا اللہ میں تیری عبادت سے غافل ہو جاؤں، تب اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا عطا فرما دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اس حد تک چلے گئے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اگر ہمیں حکم ہوتا کہ اپنی اولاد کو قربان کرنا ہے، اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے، جانور ذبح کرنا ہے ذبح کر کے خود کھا جانا ہے، بس اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے جانور کی ضرورت ہے نہ گوشت کی، کسی چیز کی بھی نہیں، ذبح بھی خود کرنا ہے، کھانا بھی خود ہے، اور اجر ثواب اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرما ہے۔ اور دیکھیں اللہ سے محبت کہ بندہ اس محبت میں اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ میری اور آپ کی سوچ یہاں جواب دے دیتی ہے۔ آخری حدیث، اللہ سے محبت ہے، جب بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو بندہ اس کا نام سننے میں بھی مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے نا۔ جب بندہ اپنے محبوب کا نام سنتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے کہ میرے محبوب کا نام ہے۔ جب محبت سچی ہو، جب محبت سچی ہو، ایک بناوٹی محبت نہ ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بڑا مال عطا فرمایا تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بندے کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، مال بھی اور اولاد بھی، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ہاں، اولاد کی تربیت غلط کرنا اور مال کو غلط جگہ پہ خرچ کرنا یہ پھر فتنہ بنتا ہے، وگرنہ مال یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا کوئی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اپنی مرضی کریں کہ کیا جو دل آئے جو جی آئے وہ کہہ دیا، اپنی مرضی سے جو آیا کہہ دیا بس ٹھیک ہے، نہیں ایسے تو نہیں نہ ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا تھا، آج میں ایک حدیث پڑھی ہے کہ 5000 کتے ان بکریوں کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بکریاں کتنی ہوگی؟ اور ہر کتے کے گلے میں سونے کا پٹا تھا۔ اب کوئی ایسا ذہن رکھنے والا کہہ دے کہ دیکھو اللہ کے نبی کے کام کیسے تھے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کتے کے گلے میں پٹا اور سونے کا، وہ کتے کے گلے میں پٹا اور وہ سونے کا، بعد میں بولتے ہیں نا روشن خیال، تو اللہ اور اللہ کے نبی کا معاملہ موٹے اور آپ کو کیا ہے، میرے پاس نہیں ہے تو میں نبی پہ شکوہ کرنا شروع کر دوں؟ تو 5000 کتے اور ہر کتے کے گلے میں سونے کا پٹا، اللہ نے کتنا مال دیا ہوگا۔ ہزاروں اونٹ ہیں جنگل میں چل رہے ہیں، کتنا مال اللہ نے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ جنگل میں پھر رہے ہیں تو مختلف روایتیں بولتے ہیں، ایک روایت کے مطابق ایک درخت سے آواز آئی، اور ایک روایت کے مطابق غیب سے آواز آئی، اور ایک روایت کے مطابق ایک غار سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو اب اس غار میں تشریف لے گئے، کہا ایک بندہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اب وہ بندہ خاموش ہو گیا، جب وہ خاموش ہوا نا تو کہ محبت تھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کا ذکر سننے میں مزہ آ رہا تھا، جب وہ خاموش ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار بڑا مزہ آ رہا تھا ذکر کرو، کہا پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ نے کہا ہے نا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ کہا یہ اور یہ بکریاں تیری ہیں۔ اس نے پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیا، پھر تھوڑے دیر ذکر کرنے کے بعد پھر خاموش ہو گئے، کہا یار بڑا مزہ آ رہا تھا اور کرو، کہا اب اور کرو گا تو اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ مختصر کا جو بچی ہیں وہ ساری آپ کی ہیں۔ اللہ نے پھر ذکر شروع کر دیا، اب پھر وہ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد، کہا یار بڑا مزہ آ رہا تھا اور کرو، نے کہا بکریاں تو ختم ہو گئی اب اور کیا دو گے؟ کہا اتنی بکریاں دی ہیں ان کے لیے آپ کو کروانے کی تو ضرورت ہوگی نا، کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ میرا آپ کیا چیز ہے، میرا آپ کیا چیز ہے، اللہ کے نبی کا کتنا بڑا مقام ہے، اور کیا پتا کہ وہ بیٹھنے والا کون ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ ویسے تو نبی کو کیا نہیں پتا ہوتا، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ آزما رہے تھے ابراہیم کی محبت کو، جو کہ خلیل جو تھا، خلیل اللہ جو فرمایا کہ میرا دوست ہے، پھر دوست کا امتحان تو لیتا ہے نا کہ مجھ سے میرے ساتھ اس کو محبت کتنی ہے، میں نے اس کو دوست بنایا ہے، اپنا رازدار بنایا ہے، یہ کس حد تک میرے ساتھ جا سکتا ہے۔ کہا بکریاں تو ختم ہو گئی ہیں، کہا اس کے لیے بکریاں کے چروانے کی تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا،
آپ مجھے ان بکریوں کے چروانے کے لیے بطور چرواہا رکھ دیں اور اللہ کا ذکر سنا دیں. تب اس نے کہا میں جبرائیل ہوں اور مجھے اللہ نے بھیجا تھا آپ کا امتحان لینے کے لیے. یہ ہے اللہ کے خلیل. اور شروع میں نے کہا تھا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اتباع کرے گا وہ مومن ہو جائے گا. جب وہ مومن ہو جائے گا واللہ ولی المؤمنین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جو مومن ہوگا اس کا مددگار میں ہوں گا. جو مومن ہوگا اس کا مددگار میں ہوں گا. اور اللہ کے نبی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ, ملت ابراہیم حنیفہ. اور ہم ملت ابراہیم پہ چلتے ہیں. آخری چند باتیں آپ دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اتباع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. امام الانبیاء کیونکہ اب وہ شریعت ختم ہو چکی ہے, اب ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اور کیسے کرنی ہے کہنے کے لیے تو اب کسی سے پوچھ لیں, ہم سارے ماشاءاللہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں, نبی سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے فاتبعونی, ایسے محبت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبت میں کروں گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں محبت میں کروں گا, تم نے اتباع کرنی ہے, تم نے اتباع کرنی ہے. محبت والا کام میں کروں گا, تم نے اتباع کرنی ہے. تمہاری محبت یہ ہے کہ تم نے نبی کی اتباع کرنی ہے. جب تم نبی کی اتباع کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم, تم نبی کے قریب ہو جاؤ. نبی میرے قریب ہوتا ہے, جب تم نبی کے قریب ہو جاؤ گے تو میرے بھی قریب ہو جاؤ گے. جب میرے قریب ہو جاؤ گے تو میں تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دوں گا. میں تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دوں گا. اب اتباع کیسے کرنی ہے؟ میرے نبی نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے. میرے نبی نے ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھی ہے. آپ روزانہ قرآن پڑھتے تھے. آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. معاذ اللہ سے محمد کافر بھی کہتے تھے آپ سچے ہیں, کہتے تھے نا. یہ تو ہم نے سنت کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ کافر بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے. میں آپ کسی کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولے تو کام چلتا ہی نہیں. جھوٹ ہے نہ بولیے تو کام چلتا ہی نہیں. یا کام چلا رہی ہے یا پھر نبی نے ثابت کھڑے ہو جائے گا. نبی نے امتی ہو تو حق ادا کریے. تے اجی کہ یہ سچ بولی تے کام چلدا نہیں. تے میرے نبی نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولیا نہیں. بچپن تو لے کے آخر تک جو کیا سچ کیا. اگر میدان تجارت کے اندر گئے تے کھلا کھوٹا سب کچھ علیحدہ کر کے رکھ دیتا. میں اے سید اے کھوٹا. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی نفع عطا فرمایا کہ یہ ملاوٹ نہیں کری تے گزارا نہیں ہوتا. جھوٹ نہ بولی تے گزارا ہوتا نہیں. تے گزارا کریں گے تے پھر اتھے جا کے گزارا نہیں ہونا. تے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اسی اوہ والی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریے مرن تو بعد والی, پھر جڑی اے زندگی ہے نا تے اللہ دے رسول کی شریعت کے مطابق گزار لو. تے اوہ والی زندگی جڑی ہے تسی اپنی مرضی کے مطابق گزاریے. دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.